ہاں، تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ گراف پہ ایسی لکیر بنائیں جو کہ y اور x کے درمیان ایک متناسب تعلق یعنی پروپورشنل ریلیشن شپ دکھا رہی ہو اور جس کا فی ریٹ 0.4 کے برابر ہو، یعنی x میں ایک عدد کی تبدیلی پہ y میں کل 0.4 عدد کی تبدیلی آئے۔ اور اس لکیر کی ہمیں ایکویژن بھی بنانی ہے، تو چلے کام یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اس لکیر کے لیے کچھ ممکنہ اقدار لے لیتے ہیں۔ اچھا، اب جب ہم پروپورشنل ریلیشن شپس کے بارے میں سوچتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ y جو ہے وہ برابر ہوگا کسی مستقل قدر ضرب x کے۔ تو ایک پروپورشنل ریلیشن شپ میں جب x 0 کے برابر ہوتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہاں مستقل قدر کیا ہے، یہاں کچھ بھی ہو۔ جب x 0 ہوگا تو y بھی 0 ہو جائے گا، کیونکہ 0 ضرب کوئی بھی قدر 0 کے ہی برابر ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ نقطہ جہاں پہ x 0 ہوتا ہے اور y بھی 0 ہوتا ہے، یہ تو پروپورشنل ریلیشن شپ کی کسی بھی لکیر پہ لازمی ہوتا ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ یہاں دیکھتے ہیں کہ جب ہم x کی قدر ایک عدد سے بڑھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ معلومات تو ہمیں سوال میں ہی دی ہوئی ہے کہ جب بھی x میں ایک عدد کی تبدیلی آتی ہے تو y میں 0.4 عدد کی تبدیلی آتی ہے، تو یہاں 0.4 آ جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 0.4 کو اس گراف پہ بنانا تھوڑا مشکل ہے، تو اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ x کی کوئی ایسی قدر لیں جس کے لیے y جب اسی لحاظ سے بڑھے تو ہمیں آخر میں کوئی ہول نمبر مل جائے۔ اب جیسے اگر x 2 کے برابر ہوگا تو y میں مزید 0.4 عدد کا اضافہ آئے گا اور یہ 0.8 کے برابر ہو جائے گا۔ اچھا، اب x میں جب پھر سے ایک عدد کا اضافہ ہوگا تو y پھر سے 0.4 کے حساب سے بڑھ جائے گا، تو پھر یہ 1.2 کے برابر ہو جائے گا۔ اب x میں پھر سے ایک عدد کا اضافہ ہو تو y میں پھر سے 0.4 عدد کا اضافہ ہوگا اور یہ پھر 1.6 کے برابر ہو جائے گا۔ اب جب x 5 کے برابر ہوگا اور y میں ایک اور دفعہ 0.4 کا اضافہ ہوگا تو y برابر ہو جائے گا 2 کے، یعنی آخر کار ہمیں x اور y دونوں ہی کی قدر ہول نمبرز میں مل گئی ہے۔ چلیں پھر ان دونوں کو ہی گراف پہ بنا دیتے ہیں۔ یہ آ گیا وہ نقطہ جہاں x بھی 0 کے برابر ہے اور y بھی، اور یہاں آ جائے گا یہ والا نقطہ جہاں x برابر ہے 5 کے اور y برابر ہے 2 کے، اور ان کو جب ہم جوڑیں گے تو یہ لکیر کچھ اس طرح کی دکھے گی۔ اچھا، اب اس گراف کی ڈھلان پہ غور کرتے ہیں۔ تو اگر x میں 5 عدد کی تبدیلی آ رہی ہے اور اس کو لکھ بھی لیتے ہیں، تو اس تبدیلی کی وجہ سے y میں 2 عدد کی مثبت تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، اور یہاں جو ہم نے سارا کام کیا تھا اس سے بھی یہی معلوم ہوا تھا کہ جب x 0 سے 5 میں تبدیل ہوتا ہے تو y بھی 0 سے بڑھ کر 2 کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر ہم ڈھلان معلوم کریں جو کہ برابر ہوتی ہے y میں تبدیلی بٹا x میں تبدیلی کے، تو اس لکیر کے لیے ڈھلان برابر ہو جائے گی 2/5 کے، جس کو جب ہم مزید حل کریں گے تو یہ برابر ہوگا 0.4 کے، یعنی یہ جو معلومات ہمیں سوال میں دی گئی تھی وہ اصل میں اس لکیر کی سلوپ یا ڈھلان کی نشاندہی ہی کر رہی تھی۔ اچھا، اب آتے ہیں ذرا اس لکیر کی ایکویژن پہ۔ ہمیں معلوم ہے کہ عام طور پر پروپورشنل ریلیشن شپ جب ہوتا ہے دو ویریبلس کے درمیان، جو کہ اس مثال میں x اور y ہے، تو y برابر ہوتا ہے کسی مستقل قدر ضرب x کے۔ تو اگر اس عام شکل میں ہم اپنے x اور y کی اقدار ڈال دیں تو یہاں y برابر ہو جائے گا 2 کے اور x برابر ہو جائے گا 5 کے، اور اب اگر ہمیں k کی قدر جاننی ہے تو اس کو ہمیں الگ کرنا ہوگا، لیکن ایسے الگ کرنا ہوگا کہ ایکویژن کا توازن بھی قائم رہے۔ تو ہم کریں گے یوں کہ
इक्वेशन के दोनों हिस्सों को हम 5 से तकसीम कर देंगे और अब ऐसा करने से k बराबर हो जाएगा 2/5 के। तो इक्वेशन हो जाएगी कि y बराबर है 2/5 ज़रब x के। अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है कि अगर हम गौर करें तो ये k जो है वो इतनी देर से ढलान की ही निशानदेही कर रहा था और बस यूं हमारा सवाल हल हो गया।